اعلی حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن دنوں کے اندر حج پہ گئے تو وہاں گنبد خضرا کے پاس شریف مکہ کے دور میں کھجوروں کے 2 درخت تھے. ایک شاعر نے اس منظر کو دیکھا اور اپنے انداز میں اس کو نظم کیا. اعلی حضرت کے پاس وہ شعر لائے گئے. داد تو بڑی اس نے پائی، لیکن اصل داد وہ ہوتی ہے جو فہم والوں کی داد ہوتی ہے. نافہموں کی واہ نے عموماً بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. نافہموں کی واہ، یہ بات میرا جملہ جو ہے وہ قابل غور ہے. تو اعلی حضرت نے جب شعر سنا، لفظ اس کے یہ تھے: حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے. حاضر ہیں درخت گنبد شہ والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں نے بڑی داد دی، واہ واہ بھی کہا کہ حد کر دی، کیسا تخیل ہے، ندرت کیسی ہے تخیل میں، قافیہ بندی کیسی ہے، ردیف کیا ہے، کیسا انداز ہے. اعلی حضرت فرمایا اس شاعر کو بلاؤ، اس کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرے رسول کے روضے کو اس نے لیلا کا خیمہ قرار دیا. کیا اوقات ہے لیلا کی، کیا حیثیت ہے لیلا کی. بلایا گیا، کہا تو نے یہ کیوں کہا؟ تھر تھر کانپنے لگا، ضد میں کی. کہا حضور میری توجہ سمجھ نہیں گئی، آپ اصلاح کر دیجئے. اور میں سنیے پہلا مصرع تو ٹھیک ہے. اللہ اکبر. حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے. دوسرا مصرع تو نے یوں کہا ہے کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اس کو بدلو اور اب یوں پڑھو: حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، سخن شاعری شہر یار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اعلی حضرت کی. ہر شاعر کا مزاج ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہے اور اس کے چہرے کو دن کہے، اور یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے شاعری کی. حافظ شیرازی نے کہا نا: بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب. توجہ ہے نا آپ کی، بات مشکل تو نہیں ہو رہی. بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلا ورست دزدے کہ بشب چراغ دارد. کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے چہرے کا چراغ جلا کے رات کی سیاہی میں، وہ زلفوں کو رات کی سیاہی کہا، لوگوں کے دل لوٹتا پھرتا ہے. کتنا بہادر چور ہے، رات کو چراغ جلا کے لوٹتا ہے. تو اس نے محبوب کے چہرے کو دن کہا اور رات کو اس نے زلفوں کو رات کہا. اور یہ شاعروں کا مزاج ہے کہ زلفوں کو کی سیاہی کو شب دیجور سے، ظلمت والی رات سے تشبیہ دیتے. اعلی حضرت کا جی بھی چاہا کہ میں بھی اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہہ لوں، لیکن پھر ہمت نہیں پڑ رہی. پھر اعلی حضرت کے ذوق نے مدد کی، یاوری کی. کہا اچھا میں حضور کے مبارک بالوں کو رات نہیں کہتا، چلو لیلۃ القدر کہہ لیتا. حضور جب مانگ نکالتے تھے درمیان سے، سیدھی مانگ، مستقیم مانگ، تو اعلی حضرت نے اس کو نظم کیا. فرمایا: لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. کا حضور کی سر انور میں مانگ یوں ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے. تو جو منظر وہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زلفوں کا اور حضور کی مانگ کا منظر ہے. تو یہ نعت کا، چونکہ موجودہ دور میں ہمارے ثنا خاں بھی محترم تشریف فرمائے ہیں اور اس پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے. چونکہ ایک تو ایسے ایسے شاعر آ گئے ہیں میدان میں کہ جن کو اسلوب کا علم نہیں ہے. میں پچھلے دن ایک شعر سن رہا تھا، میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے. وہ پتہ نہیں کس قسم کا وہ شعر ہے، اس کا آخری مفہوم ہے کہ رب آکھے سونا میں بخشاں گا امت بس تو نکی جی ہاں کر دے. ایک تو دیکھو کیسا بازاری لفظ ہے، اور نعت میں اس کو جو ہے وہ کس طرح مندرج کیا گیا ہے. اور پھر اس نعت کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ رب بخشنا چاہتا ہے، محبوب ہاں نہیں کر رہے. رب کہتا ہے میں بخشوں گا تو ہاں کر، جبکہ معاملہ تو یہ ہے کہ محبوب عرض کر رہے ہیں رب حبلی امتی امت. تو یہ باب معاملہ کدھر اور معاملہ کس طرح الٹ کے رکھ دیا گیا. لیکن پڑھنے والے بھی پڑھ رہے ہیں اور سننے والے بھی سبحان اللہ پکار رہے ہیں. نہ پڑھنے والوں کو سمجھ آ رہی ہے، نہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے. اور اگر کوئی سمجھنے والا پاس بیٹھا ہے وہ بولتا نہیں، میں بولوں گا تو خشک ملا کہلاؤں گا. یہ ڈر اور یہ خوف اس کو حق بیان کرنے سے روکے ہوئے ہے. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند،
بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ انسان کو حق کہہ دینا چاہیے۔ اور نعت کے معاملے میں یہ بڑا نازک میدان ہے۔ عرفی ایک شاعر ہوا ہے، وہ کہتا ہے عرفی مشتاب کی رہے ناتست نہ صحرا۔ عرفی مت دوڑ، یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے جدھر مرضی چل دے اور جو مرضی کہتا پھرے۔ یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے۔ ادب گاہیز زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدین جا۔ نفس گم کردہ می آید جنید و با یزیدین جا۔ یہ شعر عزت بخاری کا ہے، لیکن علامہ اقبال